خدائے وحد رب ذوالجلال کا کرم، رحم اور فضل تمام مسیحیوں کے ساتھ ہو۔ اور میں ان دنوں میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں اور بہت سارے مسیحیوں کی خدمت میں مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ یہ کتاب مقدس ہے، اس کو بائبل نہ کہا جائے۔ لیکن بہت سے لوگ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے، اور بہت سارے لوگ پنجابی چ کہندے نے عرق نو گوڈا ڈاؤندے نے۔ سارے جہان کہہ رہا ہے جی یہ بائبل ہے، تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ کتاب مقدس ہے؟ اور میں نے یہ عرض کیا کہ اس کے اندر، اس کتاب کے اندر اور اس کتاب کے اوپر جو ٹائٹل لکھا گیا وہ کتاب مقدس ہے۔ متعدد بار اس کو کتاب مقدس کہہ کر نئے عہد نامے میں اور پرانے عہد نامہ میں پکارا گیا۔ تو پھر یہ مسیحی کون ہیں جو اس بات کو جھٹلاتے ہیں اور پھر وہ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، مجھے برا بھلا کہتے ہیں، لیکن خود کو درست نہیں کرتے؟ بہت سال پہلے میں نے اس بات کی تحریک دی کہ ہولی قرآن میں جو حضرت عیسیٰ ہیں اور کتاب مقدس نئے عہد نامہ میں جو یسوع مسیح ہیں، ان کی پرسنالٹیز الگ الگ سے ہیں، ان کی الگ سے شخصیات ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے ڈس ایگری کیا، بہت سارے لوگوں نے کہا وہ نہیں جی تمہیں نہیں پتہ گل دا، بہت سارے لوگوں نے کہا وہ نہیں جی انج ہو نہیں سکتا، بہت سارے لوگ آج تک تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن میں پھر بھی خدا کا شکر کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ میرے ساتھ اس بات میں ایگری ہیں کہ یہ کتاب مقدس ہے۔ اور یوٹیوب میں جو چینل آتے ہیں، میں ان میں وہ ذاکر نائک صاحب کا خاص طور پر بیان پڑھتا ہوں، سنتا ہوں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ تو پھر ایک ویڈیو میں ایک بچی سے وہ کہہ رہے تھے تم بکواس نہ کرو، بائبل کو میں زیادہ جانتا ہوں۔ مجھے اس بات پر بہت دکھ ہوا، یہ کیسے مسیحی ہیں جو ذاکر نائک سے مناظرہ کرنے جاتے ہیں اور پھر ان کو بات نہیں کرنی آتی؟ یہ جاتے کیوں ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں پھر سے، اور میں اس بات کو احاطہ کر رہا ہوں کہ یہ کتاب مقدس ہے، اس کو کتاب مقدس ہی کہا جائے۔ اور پھر جو شخصیت یسوع مسیح کی ہے، جو پرسنالٹی وہ مجسم ہوا اور پھر اس دنیا میں آیا، اور جس طرح سے نئے عہد نامہ میں، مقدس متی کی انجیل میں اور دوسری اناجیل میں جس طرح سے لکھا گیا، اس کے بارے میں پھر ہمیں ان ساری باتوں کو مسخ کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش جس طرح سے ہوئی وہ پرفیکٹ ہے، تو وہ یسوع مسیح ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ پرفیکٹ ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن ان کا وجود الگ سے ہے اور یسوع مسیح کی شخصیت الگ سے ہے۔ یہ مسیحیوں کو سمجھنا چاہیے۔ تبھی ہم نے ایجیٹیشن بھی کیا کہ ہمیں مسیحی کہا جائے۔ اسی لیے مسیحی جو وکیل تھے، انہوں نے اس رٹ کو کر کے اس کو پاس کروایا، اس قانون کو بنوایا کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، ہمیں مسیحی کہا جائے، ہمیں عیسائی نہ کہا جائے۔ یہ ساری باتیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنے آنے والی نسل کو منتقل کرنے کی ضرورت ہے، آنے والی نسلوں کو بتانے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش
किस तरह से हुई और फिर उनकी मौत किस तरह से हुई और फिर वो हमारे निजात दहिंदा किस तरह से हुए। और आज हम इसमें जो कुछ कंधा है वो हम ईमान रखते हैं कि रूहुल कुदस की कुदरत से जो है वो लिखे गए और लिखवाए गए और फिर उनको आज तक उसी तरह से महफूज रखा गया। और वो महफूज है क्योंकि ये रूहुल कुदस की कुदरत है जो ये सारा काम कर रही है। आज मैं इस हद तक कि वो ठहरे रहने के लिए हुक्म हुआ और उसके शागिर्दों ने ये नहीं कहा, शक नहीं किया, सोचा नहीं, बल्कि उन्होंने उसके हुक्म की तकमील की और उसके हुक्म को माना और उसको मुकद्दम जाना और वो ठहर गए। मैं बार बार ये अर्ज़ कर रहा हूँ, कलीसिया में क्या ऐसी कोई अवेयरनेस है कि हम जब यीशु मसीह के जी उठने की खुशी मनाते हैं तो फिर उसके बाद रूहुल कुदस के लिए हम क्या ठहरते हैं? क्या हम उस हुक्म को कभी महसूस करते हैं? उस हुक्म को कभी हम मानते हैं कि ये हमारे यीशु मसीह ने कहा कि मैं जी उठा और अब तुम जाकर ठहरे रहो। और ठहरे रहने की मैंने तशरीह और ठहरे रहने के बारे में जो मैं समझता था मैंने अर्ज़ किया था। मैं कल फिर इस ठहरे रहने को अहाता करूँगा और मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब पूरे ईमान से खुदा में यीशु मसीह में और ज़्यादा तरक्की करते जाएंगे और आप हर रोज़ उस निजात के खौद को पहनकर शैतान से खूबसूरत मुकाबला करते हुए फतहमंदी का ताज हासिल करेंगे। खुदा आपको कसरत से बरकत दे। आमीन आमीन।